مقصود ہے، علی ایک ہی وقت میں شجاع بھی تھے، علی ایک ہی وقت میں عابد پروردگار بھی تھے، علی ایک ہی وقت میں زمانے کا متقی بھی تھا، علی ایک ہی وقت میں تمام تر ان اعلیٰ انسانی اوصاف کا حامل تھا جو اللہ چاہتا ہے کہ انسان ان اوصاف میں اپنے درجہ کمال کو پہنچے تاکہ اپنی حقیقت کو پا سکے۔ ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ میں کھول نہیں سکا ان اصولوں کو، بہرحال بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہیں۔ فطرت سے ہم آہنگ ہو تربیت، 2 متوازن اور معتدل ہو، 3 جامع ہو، اور اگلی بات وہ یہ ہے کہ زندگی کے حقائق کے مطابق زندگی کی حقیقتیں بیان کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم بعض چیزیں جو انسانی زندگی میں ضرورت نہیں ہے ان کو ضرورت بنا لیں۔ کچھ چیزیں ہیں ضروریات، کچھ چیزیں ضرورت سے باہر ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو چیز انسانی زندگی کے لیے غیر ضروری ہے، بچے کی تربیت میں ہم اس کو ضروری بنا کر، اور یہیں پہ اشتباہ ہو جاتا ہے۔ ہم بچپن سے اس کے ذہن میں ایک چیز ڈالتے ہیں، مثلاً اسباب مثال میں عرض کر رہا ہوں، مثال کے طور پر ہم گاڑی کی توصیف کرنا شروع کرتے ہیں، گاڑی بہت اچھی ہوتی ہے، گاڑی بہت اچھی ہوتی ہے، گاڑی بہت اچھی ہوتی ہے۔ بچہ یہی پروان چڑھے گا کہ زندگی میں اس کے لیے سب سے بڑا ہدف گاڑی ہی ہوگا، کچھ اور نہیں ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ گاڑی کی بجائے کیا تربیت کریں؟ زندگی ایسی ہو کہ جس زندگی میں تم خدا کی عبادت کر سکو، اپنے حقوق بھی ادا کر سکو، معاشرے کے حقوق بھی ادا کر سکو۔ جب یہ کلیات آپ نے دے دیں اور مومن کی صفات بھی آپ نے بیان کر دیں، امام عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، کیا فرمان آپ نے کہا؟ فرمایا معصوم نے کہ مومن کی 3 نشانیاں ہیں۔ نمبر 1، اس کی زوجہ اچھی ہو، لہذا اچھی جو زوجہ تلاش کریں، مشوروں سے البتہ بزرگوں کے۔ 2، اس کی خصوصیت کیا ہے کہ اس کا گھر اچھا ہو۔ 3، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پاس سواری اچھی ہو۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ میں بار بار ایک بات عرض کر چکا ہوں، دنیا بری نہیں ہے، مال دنیا برا نہیں ہے، بڑا گھر برا نہیں ہے، اچھی سواری بری نہیں ہے۔ جو چیز بری ہے وہ ان کی محبت بہت بری ہے۔ صلوات اور محمد و آل محمد۔ اور بس آخری بات تشریح کر کے میں اپنی گفتگو کو آج مکمل کرتا ہوں، اور وہ ستون جو کہ بہت ہی اہم ہے، جس سے سوسائٹی قائم، جن ستونوں پہ سوسائٹی قائم رہتی ہے، اور اگر ان ستونوں میں سے ایک ستون بھی گر جائے تو سوسائٹی کا چلنا محال ہے۔ وہ ستون ہے اس سوسائٹی کا اکونومیکل سسٹم، اقتصاد۔ دین کیا کہتا ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں، بہت تفصیلی بات ہو سکتی ہے۔ دین کیا کہتا ہے؟ دین یہ کہتا ہے القاد الفقر و یکون کفرا، فقیر انسان کفر کے زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ فقیر یعنی کافر۔ لہذا دین یہ کہتا ہے کہ اپنی زندگی میں فقر کو دور کرنے کی کوشش کرو۔ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک صلوات اللہ۔ واقعہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلوات اللہ السلام علیہ جنگ تبوک پہ تشریف لے گئے، تقریباً 6 ماہ کے بعد حضور تشریف لائے مدینے میں۔ مدینے میں پہنچے تو مسلمان جو ہے وہ پیغمبر اکرم کے استقبال کے لیے آئے۔ تو ایک نوجوان تھا کوئی محفل میں، تو پیغمبر کی نظر پڑی تو اس کے ہاتھ پہ چھالے تھے۔ اس کو بلایا قریب، فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنی فیملی کے لیے محنت کرتا ہوں تو یہ اس کے نتیجے میں ہے۔ پیغمبر کا فرمان سنیے گا۔ پیغمبر نے ایک عجیب کام کیا یہاں پہ، ایسا کام کہ شاید اس کو بھی احساس نہ ہو کہ پیغمبر نے کیا کیا۔ حضرت نے اس نوجوان کا ہاتھ لیا
کس نے؟ رسول کائنات نے. اس نے جو اس کائنات میں خوبیوں کی معراج پہ فائز ہے. پیغمبر نے اس نوجوان کا ہاتھ لیا اور ہاتھ لینے کے بعد حضور نے اس ہاتھ پہ بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا ہذہ ید لا تمسہ النار، یہ ہاتھ جہنم میں نہیں جائے گا. گویا اسلام تمہیں تربیت دے رہا ہے کہ وہ ہاتھ جو رزق حلال کی کوشش میں وقت صرف کرتا ہے، وہ انسان گویا اللہ کی اطاعت میں زندگی گزار رہا ہے. القاد لعیالہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، اپنی فیملی کے لیے کوشش کرنے والا، اپنی فیملی کے لیے رزق کی تلاش کرنے والا، معاش کو بہتر بنانے والا ایسے ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ. صلوات محمد و آل محمد. لیکن اس کا معنی بعض لوگوں نے کچھ اور لے لیا ہے. وہ معنی یہ لیا ہے کہ زندگی میں صرف یہی کام کرتے ہیں، کچھ اور نہیں کرتے. نہیں، بیلنس، توازن ضروری ہے. معاش کے لیے بھی وقت دو. اور یہ بھی ہوتا ہے جیسے پہلے میں عرض کر چکا، اس باب سے بھی آپ یہ بات متصل کر دی جائے. وہ کیا ہے کہ گھر میں والد مثلاً اس قدر رزق حلال کی کوشش میں مصروف ہے کہ گھر میں پیسہ تو دیتا ہے، بچوں کو باپ نہیں دیتا. عزیز من، دونوں چیزیں چاہیے. بچوں کو باپ کا پیسہ بھی چاہیے، باپ بھی چاہیے. لہذا جہاں دین نے یہ توجہ دلائی ہے کہ آپ اپنے فقر کو دور کرنے کی کوشش کریں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ زندگی امبیلنس ہو جائے. نہیں، متوازن زندگی کا معنی یہ ہے کہ اچھا باپ بھی بنو، اچھے استاد بھی بنو، اچھے مومن بھی بنو، انسانوں کے ساتھ تمہاری ڈیلنگ بھی درست ہو، تمہاری اقتصاد بھی درست ہو، تمہاری دنیا بھی درست ہو، تمہاری آخرت بھی درست ہو. صلوات. نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات. اکانومیکل سسٹم کے لیے میں جیسے ابھی عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ دین نے ایک پورا سویلائزیشن کا کانسیپٹ دیا ہے. کون سی سویلائزیشن؟ اکانومیکل اینڈ ڈیوائن سویلائزیشن. وہ کیا ہے؟ ایسی سوسائٹی جہاں پہ انسان کا اقتصاد درست ہو، اس کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اسراف گناہ کبیرہ ہے. اس کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ذخیرہ اندوزی گناہ کبیرہ ہے. اس کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ لوگوں کے مالی حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا گناہ کبیرہ ہے. اس کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے. ان تمام تر اخلاقی تعلیمات کا معنی یہ ہے کہ دین کہتا ہے جہاں اپنی اقتصاد درست کرو، وہ اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک اس اقتصادی تہذیب و تمدن کو معاشرے میں قائم نہ کرو جو دین نے دیا ہے. ورنہ خالی اقتصاد کے پیچھے جانے سے دنیا درست نہیں ہوگی، آخرت درست نہیں ہوگی. ضرورت ہے ان تمام تر احکام کو. اور آج افسوس یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں موجود ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اسراف بہت موجود ہے. اگر یہ اسراف نہ ہو تو دنیا میں غربت آج ختم ہو جائے، آج ختم ہو جائے. اور یہ ہمارے دسترخوان پہ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ کسی اور کو ہم کریں. ضرورت سے زیادہ ہم لے لیتے ہیں اور اس کے بعد استعمال نہیں کرتے اور وہ ضائع ہو جاتا ہے. دین نے آپ کو کھانے پینے سے نہیں روکا. کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن زندگی میں اسراف نہ کرو. پانی کے استعمال میں ہم بہت اسراف کرتے ہیں. پانی کی ٹونٹی کھلی رہتی ہے اور ہم پتہ نہیں کہاں محو ہوتے ہیں. نہیں، اسراف نہ کرو. جس طرح پانی کا اسراف جائز نہیں ہے، کھانے پینے کا اسراف جائز نہیں ہے، اسراف کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. آج اگر ایک ایک کر کے ہم اسراف کی لعنت سے بچنا شروع کریں تو دنیا سے بہت ساری غربت ختم ہو سکتی. ذخیرہ اندوزی جائز نہیں ہے کہ ہم مال سارا مارکیٹ سے سمیٹ کر لے آئیں اپنے گھر میں
اور لوگ جو ہے وہ بیچارے منتظر رہیں کہ یہ مارکیٹ میں کاش مال ہوتا تو ہمارے بھی کام آ جاتا. اسی طرح وہ تمام تر تہذیب و تمدن کا وہ تصور جو اقتصادی نظام کے ساتھ دیا ہے، اس کے بغیر اس اسلامی اقتصادی نظام کا قیام ممکن نہیں ہے جس نے جس کا تصور دین نے دیا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اور اس سلسلے میں آخری بات، ایک بات معروف ہے پہلے معصوم سے لے کر آخری معصوم تک کہ معصومین علیہم السلام نے خدا کی راہ میں بہت بذل و بخشش کی ہے. اگر ہم گننا چاہیں، کیلکولیٹ کرنا چاہیں، اس کو ایویلیویٹ کرنا چاہیں تو شاید مشکل ہے، ممکن نہیں ہے. آئمہ کے ہاتھ سے تھیلیاں معروف ہے، تاریخ نے لکھا ہے، 200 دینار کی، 100 دینار کی، 1000 درہم کی، 1,00,000 درہم کی، 300 دینار کی. اور میں عرض کیا آپ کے خدمت میں کہ اس زمانے کا دینار جو سونے کی ڈلی کی شکل میں ہوتا تھا، اس کو اگر آج رف کیلکولیشن کی جائے تو ایک دینار تقریباً $700 کے برابر ہے. آئمہ نے اس قدر راہ خدا میں دیا ہے، اس قدر انسانوں کی خدمت کی ہے. اگر یہ نظام نہ ہوتا تو شاید بہت سارے مسلمان تاریخ میں فقر کی گھاٹ اتر گئے ہوتے اور مر گئے ہوتے دنیا سے. لہذا ضرورت ہے، یہ اسی سویلائزیشن کا حصہ ہے. مال و دولت آ جائے تو اس کو مالک نہ سمجھو، یہ اللہ کی امانت ہے تمہارے پاس. اپنی ضروریات کو استعمال نکالنے کے بعد خدا نے جو حکم دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی کیفیت ہو جائے کہ کثرت کی خواہش نے تمہیں ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم جا قبروں کو ملے. انسان زندگی میں بعض کا یہ ہوتا ہے، دل چاہتا ہے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے، ہر چیز مل جائے. ایک صلوات اللہ فرمائیں گے انشاءاللہ. ایک ڈھیلا سے صلوات اور بھی. ایک آدھ نعرہ بھی لگا دیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، ایک آدھ نعرہ وہاں سے بھی لگ جائے تاکہ انشاءاللہ یا آخری زمانے میں مولا کے ظہور کے حوالے سے روایات موجود ہیں کہ مشرق سے فوجیں آئیں گی اور ان کے ہاتھ میں کالے علم ہوں گے. ہو کیا رہا ہے؟ آج اس مطلب کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ہے. کالے علم تو ہیں لیکن جن کے ہاتھوں میں ہیں وہ اندر سے بھی کالے ہیں، باہر سے بھی کالے. ضرورت ہے اس کالے علم کی حقیقت کو. اور یہ علم یہ والا نہیں ہے یہ جو لے کے آ رہے ہیں. میرا یقین کہتا ہے یہ غازی کا علم ہوگا، اور جو غازی سے جن کا تعلق ہے وہ لے کر آئیں گے. یہ کالے علم آئیں گے تو دنیا میں تبدیلی آ جائے گی. اس کا معنی کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کالے علم والے آئیں گے تو کالے علم والوں کا معنی یہ ہے کہ یہ خالی علم والے نہیں ہوں گے، ساری وہ تہذیب لے کر آئیں گے جو ہمیں کربلا میں نظر آتی. کربلا کی تہذیب ہے قرآن کی تہذیب. کربلا کی تہذیب ہے اللہ کی بندگی کی تہذیب. کربلا کی تہذیب ہے پاکیزہ انسانوں کی تہذیب. کربلا کی تہذیب ہے پاکیزہ اولاد کی تہذیب. تہذیب کربلا کا معنی گویا اسلام کی وہ تمام تر تعلیمات ہیں. پس وہی لے کر آئیں گے تبدیلی جو قرآن کی ساری حقیقت کو سمجھتے ہیں اور اس مولا کے منتظر ہیں جو قرآن کی حقیقت کو زمین پہ اس طرح نافذ کرے گا کہ اہل آسمان والے بھی رشک کریں گے. صلوات پر محمد و آل محمد.
بس عزیزو، اسی کربلا کی تہذیب کے عنوان سے میں بات جو عرض کی ہے آپ کی خدمت میں، یہ مطلب سمجھانے کے لیے کہ دنیا تک کربلا کا حقیقی میسج پہنچ جائے۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب کام کیا ہے، اور میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ کوئی ایسا باب نہیں ہے جس میں امام حسین نے کوئی مثال قائم نہ کی ہو، اور اس باب میں میں چند جملے جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ابھی پہلے اشارہ بھی کیا ہے، وہ ہے حضرت علی اصغر۔ علی اصغر کون؟ آیا کو قصور تھا اس بچے کا؟ علماء نے لکھا ہے کہ اگر علی اصغر نہ ہوتے تو شاید امام کی معصومیت ثابت نہ ہوتی، لیکن تاریخ نے جب بیان کر دیا تو اب سمجھ میں آ گیا جو علی اصغر پہ تیر مار سکتا ہے وہ ہر ظلم کر سکتا ہے۔ عزادارو عزیزو، بس ایک واقعہ سنیں گے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے، ایک نوجوان نے ایک جانور، ایک گائے کے سامنے اس کے بچے کو ذبح کیا۔ کہتے ہیں وہ جو گائے نے اپنے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے، اس قدر اس نے آواز بلند کی کہ اس جانور کی آنکھوں سے آنسو بلند ہوئے۔ آسمان کی طرف اس گائے نے دیکھا، جیسے ہی اس نے آسمان کی طرف دیکھا اس نوجوان کے ہاتھ خشک ہو گئے۔ بھاگتا ہوا گیا موسیٰ کی خدمت میں، سارا واقعہ بیان کیا، کہا دور ہو جا میری نظر سے، لیکن ہائے کربلا میں کیا ہوا؟ پروردگارا، حسین کے ہاتھ میں علی اصغر، تاریخ نے لکھا ہے فَذَبَحَهُ مِنْ أُذُنٍ إِلَىٰ أُذُنٍ، ایک سے شعبہ تیر آیا، ایک کان کے حصے سے نکلا، کان کے دوسرے حصے کی طرف چلا گیا۔ امام حسین نے آسمان کی طرف نگاہ کی، بس ایک جملہ کہا، پروردگارا میرا یہ بچہ سالے کی اونٹنی سے کمتر تھا۔ بس آواز آئی ہاتف سے، دعو یا حسین فإن له مرضعا فی الجنہ، حسین حسین علی اصغر کو چھوڑ دو، ہم جنت میں خود اس کی تربیت کریں گے۔ بس میں کیا منظر عرض کروں، جب امام حسین علیہ السلام لے کر گئے ہیں علی اصغر کو، رباب کی گود میں رکھا، بس ایک جملہ دیکھ کے کہا، یا بنیا اب مثلک ینہر، کیا میرے لال تیرے جیسے بھی ذبح ہو جائے؟ عزیزو بس ایک آخری بات سنیے گا، مدینے میں یہ قافلہ پہنچا، اب ہر روز مجلس ہوتی تھی۔ مجلس پڑھنے والا کون تھا؟ حسین کی بہن زینب کبریٰ تھی۔ ایک روز کسی نے دعوت دی، کہا بی بی ہمارے گھر بھی آئیے، مدینے کی خواتین آئیں گی، مجلس کو سنیں گی، لیکن ہاتھ باندھ کے درخواست کی، کہا بی بی بس ایک درخواست ہے، آپ کے ساتھ ام رباب نہ آئیں۔ کہا کیوں ام رباب کیوں نہ ہے؟ کہا جب رباب آتی ہیں وہ روتی ہیں تو گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ماں کی گودیوں میں دودھ پینا بند کر دیتے۔